اسکارف میں، لباس میں. یہ نہیں ہے کہ یہاں تک کوٹ پہنے ہوں اور ہم واقفات نو ہیں ترانہ پڑھتے ہیں. جو بازو ڈھکے ہونے چاہیے، اچھا ڈھیلا لباس ہونا چاہیے. حجاب اگر لیا ہوا ہے، منہ ننگا ہے، تو پھر یہ نہیں کہ میک اپ میں پھر رہی ہیں. میک اپ نہیں پھر ہونا چاہیے. اگر میک اپ کیا تو پھر منہ ڈھانکنا پڑے گا پوری طرح یہاں سے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو کرو. میرے تو سوال ہے. قریب لاؤ نا، سوال تو ہے، اپنے تک ہی نہ رکھو سوال. اب ٹھیک ہے؟ ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بولو بولو. جیسے جو تھرڈ ورلڈ وار جون سی ہوئے گی، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ اور ضروری تو نہیں ہوگی، جی ٹل بھی سکتی ہے. جی، جیسے کل آپ نے خطبے میں فرمایا تھا کہ اگر 100% MT جون سے ہیں وہ مل کے دعا کریں تو چند دنوں میں تبدیل ہو جائے گی صورتحال. تو اس سے تھرڈ ورلڈ وار بھی ختم ہو جائے گی. اور کیا یہ صرف پاکستان کے میں احمدیوں تو کے یہ لیے حوالہ ہے؟ دیا تھا کہ میں نے دعا کی تو میں نے خواب میں ایک بڑی زور سے ہی آواز سنی کہ اپنی اصلاح کر لو، تو چند راتوں کی دعاؤں سے سب کام ہو سکتے ہیں. تو دعا سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، سوائے جو اٹل تقدیریں ہوتی ہیں جنہیں ٹلنا نہیں ہے، جیسے موت ہے، برحق ہے، تو آنی ہے ہر ایک کو. اور اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں. باقی دعا سے ساری باتیں ٹل سکتی ہیں اور کام ہو بھی سکتے ہیں جلدی. بعض تقدیریں غلبے کی تقدیر جو ہے میں نے یہ بھی کہا تھا، ان شاء اللہ تعالیٰ احمدیت نے دنیا پہ غالب آنا ہے. اور آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے، جس طرح کہتے ہیں نا، زمین کے کنارے خرچتے جا رہے ہیں، تنگ ہوتے جا رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ. اب 200 ملکوں میں احمدیت پھیل گئی ہے. ہم آہستہ 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 احمدیت کی تعداد بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. تو یہی غلبہ ہوتا ہے کہ دشمن شور چاہتا ہے کہ ہم تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نظارے دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہر سال 1-2 ملک نئے بیت دے دیتا ہے اور لاکھوں میں بیتیں دے دیتا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ غلبہ تو ہونا ہے، اسی کو غلبہ کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کسی حکومت پہ قبضہ کر لینا ہے، نہ ہمارا یہ مقصد ہے، نہ ہمیں کسی حکومت سے غرض ہے. تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کی تعداد بڑھا رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے اور اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے زیادہ سے زیادہ حقیقی رنگ میں پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور اس کی عبادت کرنے والے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اور ہونے چاہیے، تبھی احمدیت ہونے کا فائدہ ہے نا. تو یہ غلبہ ہے. لیکن جن ملکوں میں، جن جگہوں پر احمدیوں پر تنگیاں وارد کی جاتی ہیں، ان کے کاروباروں کو تباہ کیا جاتا ہے، وہاں شہادتیں کی جاتی ہیں، ان لوگوں کی حالت بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں بہت جلدی ہے نا تو پھر دعا کرو. ہیں؟ عذاب آنے لگا تھا تو یونسی قوم نے بھی دعا کر کے ٹال لیا تھا نا. تو اگر عذاب ٹل سکتے ہیں تو آج احمدیت کی دعا سے عذاب ٹل سکتے ہیں اگر صحیح رنگ میں دعا کی جائے. تو یہ جنگ عظیم جو ہوگی یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے نا، دنیا سے ٹالا جا سکتا ہے بشرطے کہ دنیا بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرے. تم لوگ اس دعا کرتے رہو کہ عذاب ٹل جائے اور دنیا بےہودگی میں پڑی رہو تو پھر تو نہیں ہوگا. ہاں، تمہارے سے جو تکلیفیں وہ دور ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اور رنگ دکھایا گیا، ان لوگوں کو عذاب دے کے ختم کر دے جو نقصان پہنچانے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ مولوی، وہ خبیث فطرت لوگ جو برائیوں میں ملوث ہیں اور نیک لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بلا وجہ قتل و غارت جنہوں نے مچائی ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے، کر دے گا. تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے ان کو ختم کر کے ساروں کو تو اس فتنے اور فساد سے بچا لے. ٹھیک ہے؟ مجھے دوسرے سوال کی بھی اجازت ہے؟ ہاں ایک دوسرا سوال ہاں، بھی ہے. کرو دوسرا سوال جی، بھی.
جب آپ گھانا میں تھے تو آپ نے وہاں گندم کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو کامیاب رہا تھا اللہ کے فضل سے. تو آپ کو اس میں کتنا لمبا پروسیجر تھا, یہ کتنا وقت لگا تھا, اور آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ایسے مطلب یہ کامیاب ہو گیا؟ میں نے تھوڑی سی ایگریکلچر پڑھی بھی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ میں نے ذمہ داری کی ہوئی ہے. میں ایک کسان آدمی ہوں, فارمر ہوں میں ایک. تو مجھے وہاں کے موسم دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں گندم ہو سکتی ہے نارتھ میں ایک علاقے میں, اور وہاں ان کا ایک دریا ہے بہت بڑا, اس کو وولٹا ریور کہتے ہیں, ریڈ وولٹا کہلاتا ہے. اس کے کنارے کنارے جو میں نے زمین دیکھی اور پانی دیکھا اور موسم دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نائجیریا میں بھی اسی طرح کے موسم ہے, تو وہاں گندم کاشت کرتے ہیں لوگ. تو گھانا میں بھی ہو سکتا ہے, وہ گھانا بہت چھوٹا ہے نائجیریا کے مقابلے میں. تو میں نے نائجیریا سے گندم کا بیج منگا کے وہاں ایکسپیریمنٹ کیا, لگائی. پہلے سال میں اچھی ہو گئی, دوسرے سال لگائی. اس کے بعد میں جتنی دیر وہاں رہا ہوں میں تو وہاں گندم کا آٹا کھاتا رہا ہوں. ویسے وہاں گندم نہیں ہوتی, لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو آگے چلایا نہیں, اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, ختم ہو گیا قصہ وہیں. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ وہاں لگ سکتی ہے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام.